حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت۔ ابو جعفر کہتے ہیں کہ اگرچہ انتقال کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سالانہ آمدنی 1,00,000 درہم تک پہنچ گئی تھی، لیکن شہادت کے بعد آپ پر 70,000 درہم کا قرضہ تھا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ آخر اتنا قرضہ آپ پر کیسے ہو گیا؟ تو جواب ملا کہ آپ کے وہ دوست احباب اور رشتہ دار جن کا مال غنیمت میں باقاعدہ حصہ مقرر تھا، آپ کے پاس آ کر سوال کرتے تو آپ انہیں مرحمت فرما دیتے۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جائیداد وغیرہ بیچ کر قرض ادا کیا اور ہر سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے 100 غلام آزاد کرواتے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سنت کو زندہ رکھا، ان کے بعد یہ سنت جاری نہ رہ سکی۔ آگ کے کنگن۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو پسند کرے میرے بیٹے کو آگ کے کنگن پہنائے جائیں، وہ اپنے بیٹے کو سونے کا کنگن پہنا دے، حالانکہ تم چاندی سے جو مرضی کرو۔ اللہ والوں کی وفاداری۔ ایک فقیر کو ایک ضرورت پیش آئی، دوست کے گھر سے کمبل چلا لیا اور خرچ کر لیا۔ حاکم نے حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ ڈالو۔ کمبل کے مالک نے سفارش کی کہ میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ حاکم نے کہا، تیری سفارش سے میں شرعی حد نہیں چھوڑ سکتا۔ کہا، جو کچھ آپ نے فرمایا درست ہے، لیکن جو شخص وقف کے مال میں سے چرا لیتا ہے، اس کا ہاتھ کاٹنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ فقیر مالک نہیں ہوتا، جو کچھ فقیر کا ہے وہ محتاج کے لیے وقف ہے۔ حاکم نے اس کا ہاتھ اٹھایا اور ملامت کرنے لگا کہ کیا دنیا تیرے لیے تنگ پڑ گئی تھی جو تو نے اپنے ہی دوست کے گھر میں ڈاکہ ڈال لیا؟ تو اس نے کہا، اے مالک، کیا آپ نے نہیں سنا؟ عقل مندوں نے کہا ہے کہ دوستوں کے گھر میں جھاڑو پھیرو، دشمنوں کا دروازہ کھٹکھٹانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بادشاہ کی موت کا واقعہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک غار میں دیکھا کہ ایک عظیم خلقتہ آدمی چت لیٹا ہوا پڑا ہے۔ اس کے پاس ایک پتھر رکھا ہے جس پر لکھا ہے، میں 2 سم بادشاہ ہوں، میں نے 1000 سال حکومت کی ہے، 1000 شہر فتح کیے ہیں، 1000 لشکروں کو شکست دی ہے اور 1000 کنواری عورتوں کے ساتھ شب زفاف کا لطف اٹھایا ہے۔ آخر میرا انجام یہ ہوا ہے کہ میں مٹی پر پڑا ہوں، مٹی میرا بچھونا ہے اور پتھر میرا تکیہ ہے۔ بس جو بھی مجھے دیکھے تو وہ دنیا کے دھوکے میں مبتلا نہ ہو، یہ دنیا دھوکہ ہے جس نے مجھے بھی دھوکہ دیا ہے۔ جب سکندر مرا تو ارسطا طالیس نے کہا، اے بادشاہ، تیری موت نے ہمیں سرگرم عمل کر دیا ہے۔ ایک اور دانا نے جب سکندر کی موت دیکھی تو کہا، بادشاہ آج اس حالت میں اپنی پوری زندگی کے خطاب میں سے سب سے بہترین خطاب کر رہا ہے، اور بادشاہ کا آج کا خطاب اس کی زندگی کے سب سے زیادہ اہم خطابوں میں سے ایک ہے۔ 400 سال تک مسلسل تلاوت قرآن۔ 10ویں ہجری میں جب سلطان سلیم کو خلافت ملی تو وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب تبرکات کو مصر سے استنبول لے آیا اور یہ اہتمام کیا کہ توپ کاپے سرائے میں ان کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک مستقل کمرہ تعمیر کیا۔ اس کمرے میں وہ خود اپنے ہاتھوں سے جھاڑو دیتے۔ اس کے علاوہ اس کمرے میں انہوں نے حفاظ قرآن کو مقرر کیا جو 24 گھنٹے یہاں تلاوت کرتے رہتے تھے۔ حفاظ کی ڈیوٹیاں مقرر تھی اور ایک جماعت کا وقت ختم ہونے سے پہلے دوسری جماعت آ کر تلاوت شروع کر دیتی۔ اس طرح یہ سلسلہ بعد خلفہ نے بھی جاری رکھا۔ اس طرح دنیا میں شاید یہ واحد جگہ ہے جہاں 400 سال تک مسلسل تلاوت قرآن ہوتی رہی۔ خلافت کے خاتمے کے بعد یہ مبارک سلسلہ بھی موقوف ہو گیا۔ حضرات انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفاعت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس بیماری میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا اس میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اپنی قوم انصار کو میرا سلام کہنا کیونکہ وہ لوگ بڑے عفیف اور صابر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا آخری وقت تھا۔ آپ نے فرمایا، اے اپنی قوم کے سردار، اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین جزا عطا فرمائے، تم نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اسے تم نے پورا کر دیا اور اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا ہے اللہ اسے ضرور پورا فرمائیں گے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت انصار کے دو گھروں کے درمیان رہے یا اپنے ماں باپ کے درمیان رہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اس کا کوئی نقصان نہ ہوگا۔ یعنی انصار بڑے با اخلاق ہیں، اجنبی عورت کے ساتھ ماں باپ جیسا معاملہ پیش کرتے ہیں۔